اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ امت نے اس پہلی وحی کی طرف وہ توجہ نہیں کی جو توجہ کرنی چاہیے تھی۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دین اسلام جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان بنیادی ارکان میں سے کسی بھی رکن کا ذکر نہ کر کے اقرأ کیوں کہا؟ اگر ہم نے اقرأ پہ عمل کیا ہوتا تو ہم لا الہ الا اللہ کے معانی و مفہوم کو سمجھتے۔ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم جانتے۔ اگر ہم اقرأ پہ عمل کیے رہتے تو ہم نماز کے فلسفے کو سمجھتے۔ نماز جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے، لیکن آج ہمارا نمازی مسجد کے گیٹ پر بیڑی کا آخری کش پھینکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آگے پھر بیڑی پینے لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، باہر نکل کے پھر جھوٹ بولنے لگتا ہے، غیبت کرتے ہوئے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جا کے اسی ماحول میں ضم ہو جاتا ہے۔ غرض کی جہاں سے جس ماحول سے آتا ہے نماز بھی ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد لوٹ کر اسی ماحول میں چلا جاتا ہے۔ یہ نماز اس کے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، نماز کے لیے جو صفتیں ہونی چاہیے، نماز کی جو شرائط ہیں، وہ شرائط سے وہ نابلد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف رفع دین کرنا اور آمین بولنا اور رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا یہی عبادت ہے۔ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، نماز کی روح سے ہم غافل ہیں، اس لیے کہ ہم اقرأ نہیں جانتے۔ ہم اقرأ سمجھتے رہتے تو ہم زکوٰۃ کے فلسفے سے واقف ہوتے۔ زکوٰۃ مسلمانوں میں اقتصادی پستی کا ایک علاج ہے، غربت کا علاج ہے، لیکن آج مسلم قوم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ محض اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کے اس سسٹم پر اس نے کام نہیں کیا۔ زکوٰۃ جس کا بنیادی اصول ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، آج حیدرآباد کی زکوٰۃ معلوم ہے ملک کے کن کن حصوں میں جا رہی ہے۔ حیدرآباد کا غریب غریب ہی رہ گیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حیدرآباد کی زکوٰۃ حیدرآباد میں جمع کی جاتی اور یہاں کے غریب طبقات میں اس کو تقسیم کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، محض اس لیے کہ ہم نے اقرأ پہ عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دیگر ارکان پر آپ غور کریں، اس کی معنویت اگر ہمارے اندر آ نہیں رہی ہے تو سبب یہی ہے کہ ہم نے اقرأ پہ عمل نہیں کیا۔ اگر امت دوبارہ اس سبق کو پڑھے اور علم سے اپنے آپ کو منور کرے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور میں پھر کہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ اقرأ ہمیں ایمان سکھائے گا، یہ اقرأ ہمیں اسلام سکھائے گا، یہ اقرأ ہمیں اطاعت رسول سکھائے گا، یہ اقرأ ہمیں اسلامی زندگی سکھائے گا، اور ہم اقرأ کی بدولت ایک ایسے مسلمان بن کر سامنے آئیں گے جو اس ملک کے لیے رحمت رہیں گے، اپنے اس ملک میں بسنے والے دیگر اپنے برادران وطن کے لیے رحمت بن کے رہیں گے۔ لوگ ہمارے پڑوس میں رہنا پسند کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، اس لیے کہ ہماری تعلیمات، ہماری تربیت سب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرمودات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، کہ اس کے بغیر ہمیں وہ رفت ماضی کی وہ رفت ہمیں دوبارہ مل نہیں سکتی۔